بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 27 اگست کا آغاز ہو گیا ہے، جمعرات کے دن کا۔ بات تو میں نے پمس کے حوالے سے کرنی ہے، جو نئے انکشافات سامنے آئے ہیں ان کے حوالے سے کرنی ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو کھیل حکومت کھیلنا چاہتی ہے وہ کھیل اب بگڑ چکا ہے، اس پر بات کرنی ہے۔ لیکن پہلے ذرا میں آپ کو یہ سناتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ اس وقت ہمارے جو موجودہ نظام ہے اس کی ترجیحات کیا ہیں۔ آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی پورے ملک کے اندر احتجاج کر رہی ہے، سڑکیں بند کر رہی ہے، دھرنے دے رہی ہے، لیکن پوری ریاست ان کو نہ صرف پروٹوکول دے رہی ہے بلکہ سیکیورٹی بھی دے رہی ہے۔ اور بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب سے ایک جرنلسٹ نے سوال کیا کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب، آپ اگر مہربانی کر کے جماعت اسلامی احتجاج ختم کر دیں تو شاید پیٹرول اور ڈیزل سستے ہو جائیں، کیونکہ جب سے آپ نے احتجاج شروع کیا ہے تو پیٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہی بڑھتی چلی جا رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ بالکل ویسے ہی جیسے جماعت اسلامی نے جب بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے دھرنا دیا تھا تو جب وہ اٹھے تو اس وقت بجلی مزید مہنگی ہو چکی تھی۔ تو حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کہا کہ 32 روپے ڈیزل کی قیمتیں ہماری وجہ سے کم ہوئی ہیں، گو کہ اس میں سے بھی 7-8 روپے مزید جو ہیں وہ بڑھ چکے ہیں، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ کیوں کمی کی گئی، وہ ایک ڈرامہ کیا گیا۔ لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ زبیر نیازی پی ٹی آئی کے اہم رہنما ہیں اور روپوشی کاٹ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب پر وزیر آباد میں جو قاتلانہ حملہ ہوا تھا اس کی جو ایف آئی آر درج کرانے کے لیے گئے تھے وہ زبیر نیازی صاحب ان 1 یا 2 لوگوں میں شامل تھے۔ مرکزی کردار زبیر نیازی تھے جب وہ وہاں پہ ایف آئی آر جو ہیں وہ درج کروانے گئے تھے۔ تب سے وہ روپوش ہیں اور ان کے حوالے سے بھی بہت سخت انسٹرکشنز ہیں، اس لیے وہ منظر عام پر نہیں ہیں ان کو۔ اور یہ زبیر حسان نیازی کے جو ہے وہ کزن بھی ہیں، اور عمران خان کی فیملی میں دیکھنا ہے عمران خان صاحب خود بھگت رہے ہیں، ان کی اہلیہ، ان کا بھانجا حسان نیازی، پھر ان کی بہنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے، تو پوری فیملی ہی ان کی سفر کر رہی ہے۔ تو آج زبیر نیازی کے حلقے میں ایک کارکن نے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر لنگر کا انتظام کیا ہوا تھا، پولیس نے وہاں پر دھاوا بول دیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ کے باہر قرآن خوانی کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور زبیر نیازی کے حلقے میں یعنی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پہ ان کو لنگر کی تقسیم کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہے پاکستان کی حقیقت۔ اور پھر آگے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی ہے، پھر ان کے خلاف بھی کمپین چل پڑی ہے۔ تو پھر ٹھیک تو کہہ رہے ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، تو ذرا یہ زبیر نیازی 1 منٹ 1.5 منٹ سن لیجئے کہ زبیر نیازی کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم آگے بات کرتے ہیں۔ یہ پچھلے 4 سال کے ان کی ترجیحات یہی ہیں: جبر، بربریت، فسطائیت، یزیدیت، اور عوام کے خلاف چیزیں، عوام کی آواز بند کرنا، میڈیا کی آواز بند کرنا، ڈیجیٹل میڈیا کی آواز بند کرنا، احتجاج کو روکنا، مینڈیٹ چوری کرنا، اور باقی کسی چیز پہ کوئی ان کا فوکس نہیں ہے کہ تعلیم کو بہتر کرنا ہے، صحت کو بہتر کرنا ہے، پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، کلائمیٹ چینج پہ کام کرنا ہے، کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں۔ اس گھٹن کی وجہ سے، اس بربریت کی وجہ سے نئے جاب کے مواقع تو کیا کریٹ ہونے ہیں، پہلے سے جو کمپنیاں چل رہی ہیں وہ پاکستان سے باہر جا رہی ہیں، فیکٹریاں، ملیں بند ہو رہی ہیں، انڈسٹری بند ہو رہی ہے، ٹیکسٹائل ختم ہو رہا ہے، ریل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن بیٹھ گئے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ جی ذرا سنیے زبیر نیازی صاحب کو۔ زبیر خان نیازی کے حلقے میں ایک عام کارکن نے لنگر کا بندوبست کیا ہوا میلاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں، جس میں خواتین، عورتیں، بچے، ہر قسم کے لوگ جا شامل۔ پولیس نے وہاں دعویٰ بول دیا۔ اس دعویٰ بولنے کے نتیجے میں ہمارے کارکن اشتیاق خان اور پٹھورے لگانے والا جو لڑکا تھا وہ دونوں ابلتے ہوئے تیل کی کڑھائی میں جا گرے، وہ بری طرح زخمی ہو چکے ہیں۔ ایڈوکیٹ شرجیل خان نیازی، سعدیہ سہیل، مبین احمد، نوید ظفر، خالد اوان اور تقریباً 16 کارکنوں کو گرفتار کر کے لے گئے۔ عورتیں اور بچے گھر کے اندر بند کر دیے گئے، باہر تالا لگا دیا گیا، جس میں میری والدہ بھی بند ہے وہاں پہ، اور اس وقت پولیس کی نفری وہاں پہ باہر آ کر ان کو ہراساں کر رہی ہے اور ان کو بتا رہی ہے کہ اب آپ کی باری ہے گرفتار ہونے کی۔ پنجاب پولیس یہ جو بدماشی دکھا رہی ہے، یہ دور بدلے گا۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جس کے لیے آپ یہ جو نوکریاں کر رہے ہیں نا، یہ آپ سرکار کے نوکر ہیں، عوام کے نوکر ہیں، آپ ان یزیدوں اور فرعونوں کے نوکر نہیں ہیں۔ اور میں بتا دوں، میں واضح کر دوں، یہ جو ڈسیور صاحب آپ کو بھی اور مریم نواز صاحبہ آپ کو بھی میں واضح کر دوں، انشاءاللہ تعالی یہ ہم نہیں رکیں گے، کہ کوئی نہیں ڈرے گا، اور ہم نہیں رکنے والے، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کا حساب لیں گے آپ سے۔ یہ میں بتا دوں کہ اس وقت میری والدہ کو اور دیگر خواتین اور بچوں کو گھر میں تالا لگایا ہوا ہے، اور اس کے باہر پولیس اور ڈی ایس پی کھڑے ہیں اور ان کو گرفتار کرنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے۔ اور میں یہ جو نا کوشش کرتا ہوں اس کو اپلوڈ کرنے کے لیے، کیونکہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ جہاں سے آپریٹ ہوتا ہے وہاں پہ اس وقت آپریٹ نہیں ہو پا رہا، تو میں کسی اور کی گزارش کروں گا۔
تو یہ جناب صورتحال ہے. اب کہیں تو کیا کہیں. میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جو پوائنٹس ہیں ان پہ تو بعد میں آتا ہوں, چلیں اس میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو آپ کے سامنے یہ ہے کہ حکومت ریلیکٹنٹ ہے کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل نہیں لے کے جانا, پمز ہی لے کر آنا ہے, جس پہ اب سہیل آفریدی صاحب نے سوالات اٹھائے کہ کہیں خدا نخواستہ ان کو کوئی ایسا پلان تو نہیں تھا, اور پلان ہے تو نہیں کہ یہ عمران خان صاحب کو پمز لائیں اور پھر خدا نخواستہ ان کی جان کو نقصان پہنچائیں. اب ایک تو چیف جسٹس پاکستان جو ہے ان کے اوپر بہت ہی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیونکہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو پمز لانے پر, ان کا ٹریٹمنٹ پمز کرانے پر مکمل طور پر مطمئن نظر آتے ہیں. اور ایک تو پہلے جب رپورٹ پیش ہوئی تھی اس پہ بھی چیف جسٹس پاکستان نے اطمینان کا اظہار کیا تھا اور معاملہ بھیج دیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو. 4-5 ماہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے پاس رکھا. دوبارہ سپریم کورٹ آیا, جسٹس یحییٰ خان کیس نہیں لگا رہے تھے, بڑی مشکل سے انہوں نے کیس لگایا, 3 ججز نے حکم جاری کیا, اور اب اس کے اوپر جو کنٹیمپٹ ہے اس حکم پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اس کنٹیمپٹ کو جسٹس یحییٰ خان نے 16 سپٹمبر کے لیے لگا دیا ہے. اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال ہے جو قسمت خان زمری نے بھی اٹھایا, جو وسیم ملک نے بھی اٹھایا, جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. سپریم کورٹ نے جو اپنا آرڈر دیا تھا, جب انہوں نے 48 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب کو شفٹ کریں ہاسپٹل, تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے 48 گھنٹے کیوں کہے تھے. اس کا مطلب ہے کہ میڈیکل رپورٹ میں اتنی تو امپورٹنٹ چیزیں تھیں کہ انہوں نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر عمران خان کو ہاسپٹلائز کریں, ان کو ہاسپٹل لے کر جائیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ 3 ججز نے, جسٹس شاہد وحید صاحب, نعیم اختر افغان صاحب اور اشتیاق ابراہیم صاحب نے اپنے آرڈر میں لکھا کہ اگر اس آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا کوئی اس سے کسی کو کوئی شکایت ہے, چاہے وہ حکومت کو ہے یا عمران خان کی فیملی کو ہے, تو وہ دوبارہ ہمارے پاس درخواست دائر کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تینوں ججز کے ذہن میں یہ موجود تھا کہ یہ عمل درآمد شاید نہ ہو, تو اس لیے انہوں نے ایک راستہ دیا اپنے جوڈیشل آرڈر میں. اب جب 3 ججز کا جوڈیشل آرڈر یہ کہتا ہے کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا یا کسی کو کوئی شکایت ہوتی ہے تو وہ درخواست دے کر اور یہ کیس دوبارہ لگوا سکتا ہے, تو جسٹس یحییٰ آفریدی انتظامی سائٹ پہ کیسے یہ آرڈر کر سکتے ہیں کہ یہ کیس نہیں لگ سکتا, کیونکہ ججز نے 16 سپٹمبر کی تاریخ توسیع مقرر کر دی تھی. وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اگر اس پر عمل درآمد نہ ہوا تو 16 کو ہم دیکھ لیں گے کہ کیسے عمل درآمد نہیں ہوا. نہیں, ججز نے آرڈر میں لکھا تھا کہ اگر عمل درآمد نہیں ہوتا, کسی کو کوئی مسئلہ ہے, کسی کو کوئی شکایت ہے, تو وہ ہمارے سامنے دوبارہ درخواست دائر کر سکتا ہے. تو وہ تو درخواست تو آ گئی ہے توہین عدالت کی, تو کیوں نہیں یہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب لگا رہے. دیکھیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی پر. اب آپ ایک چیز دیکھیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی یہ کیس نہیں لگا رہے, اس کی وجہ سے آپ کیا ہو رہا ہے, پوری دنیا میں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر خبریں لگ رہی ہیں. عمران خان کے بیٹوں کو پریس کانفرنس کرنی پڑی, عمران خان کی سابقہ اہلیہ کو ایک اوپن لیٹر لکھنا پڑا. یورپ میں پی ٹی آئی احتجاج کرنے جا رہی ہے, پوری دنیا میں احتجاج وہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. اور دوسری طرف یہ جو پمز والا واقعہ ہوا ہے اس کی انٹرنیشنل میڈیا کوریج ہو رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے پاکستان کی بدنامی کا, عمران خان, تحریک انصاف, سوشل میڈیا, پی ٹی آئی کے لوگ, اوورسیز پاکستانی؟ نہیں, یہ حکومت, یہ نظام, اور سب سے بڑی بات ہے چیف جسٹس پاکستان ذمہ دار ہیں جو یہ کیس نہیں لگا رہے. لگائیں نا آپ کیس, بھئی آپ کہہ دیں لگا کہ وہ ججز کہہ دیں کہ جی یہ پی ٹی آئی نے غلط کیا, وہ کہہ دیں کہ اگر غلط کیا تو آپ کیس تو لگائیں. جب 3 ججز کا جوڈیشل آرڈر موجود ہے کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے سامنے, آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ جی 16 سپٹمبر کو یہ کیس سنا جائے گا. اب ڈیپینڈ کرتا ہے پی ٹی آئی کے اوپر پاکستان میں وہ کتنا دباؤ بڑھاتے ہیں. اور اصل میں مسئلہ تو ایک اور ہے نا کہ پی ٹی آئی کیونکہ زیادہ تر وکیل ہیں وہ جسٹس یحییٰ خان سے بگاڑنا بھی نہیں چاہتے, کیونکہ انہوں نے پرائیویٹ کیسز میں بھی پیش ہونا ہوتا ہے. ورنہ اس وقت اگر سب سے بڑا کوئی رکاوٹ ہے عمران خان کی ہاسپٹل منتقلی میں تو وہ چیف جسٹس پاکستان ہے. وہ کیس لگا دینا ان ججز کے سامنے. وہ ججز اگر کہیں گے کہ نہ لے کے جاؤ تو پھر ہم کہیں گے کہ وہ ججز ذمہ دار ہیں. لیکن بار بار کہہ رہا ہوں ذرا سمجھیں اس بات کو کہ 3 ججز کا جوڈیشل آرڈر موجود ہے اور وہ آرڈر انفیلڈ ہے, اور ادھر یہ انتظامی سائٹ پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ نہیں لگائیں گے ہم, اور کہتے ہیں جی 94 درخواستیں پہلے توہین عدالت کی موجود ہیں, اس میں سے کوئی ایک بھی کسی انسانی جان کے حوالے سے نہیں ہے, کسی قیدی کے حوالے سے نہیں ہے, اس کی صحت کے حوالے سے نہیں ہے, اس کی زندگی کے حوالے سے نہیں ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں, یہ حکومت کا کھیل تو بگڑ گیا جو اب حقیقت سامنے آئی ہے پمز کی. اب یہ والی کھیل تو نہیں ہوگا کہ پمز میں جو ہے وہ عمران خان کو پمز ہی لایا جائے گا, وہیں پہ رکھا جائے گا. وہ تو اب مجھے نہیں لگتا اب جسٹس یحییٰ خان بھی چاہیں تو وہ بھی اب یہ کام بہرحال نہیں کروا سکتے. آگے بڑھتے ہیں جو کچھ پمز میں ہوا. دیکھیں ایک ریاست کا شہریوں کے ساتھ ایک عمرانی معاہدہ ہے. شہری ریاست کو کہتے ہیں کہ آپ کے بنائے ہوئے قوانین پہ ہم عمل کریں گے. آپ کہیں گے کہ لائٹ سڑک پہ ریڈ ہوگی تو آپ نے رک جانا ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ اپنا گرین ہوگی تو آپ نے چل پڑنا ہے. آپ کے ہم قوانین کو مانیں گے, آپ جو ہمیں کہیں گے ہم مانیں گے, اس کے بدلے آپ ہمیں کیا دیں گے, اس کے بدلے آپ ہمیں ووٹ کا حق دیں گے.
ہم ووٹ کے ذریعے حکومتیں بنائیں گے، آپ ہمیں سوال کا حق دیں گے، آپ ہمیں آزادی اظہار رائے دیں گے، آپ ہمیں صحت کی سہولیات دیں گے، آپ ہمیں تعلیم کی سہولیات دیں گے، آپ ہمیں تحفظ دیں گے، ہماری زندگیوں کی حفاظت کریں گے، تو کیا پاکستان میں جو عمرانی معاہدہ ہے ریاست اور عوام کے درمیان کیا وہ ایگزسٹ کر رہا ہے؟ بھئی اگر بچے وہاں پہ وہ بچے جو 2 دن کا بچہ تھا، 1 دن کا بچہ تھا، 4 دن کا بچہ تھا، اگر وہ ہاسپٹل میں محفوظ نہیں ہے تو کیا ریاست اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے؟ تو مطلب یہ حیران کن ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی جو شہباز شریف صاحب نے جو کمیٹی بنائی ہے، جو سیکٹری لگایا اس کے حوالے سے تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، جو ہیلتھ کے سیکٹری لگائیں ان کے حوالے سے تو میں بتا چکا ہوں، لیکن ذرا دیکھ لیں آپ کہ جو انہوں نے انکوائری کمیٹی کے ہیڈ لگائے ہیں ان کے بارے میں اعزاز سید صاحب اور عامر سعید عباسی صاحب، رؤوف کلاسرا صاحب کیا کہتے ہیں؟ عامر سعید عباسی کہتے ہیں کہ پیمز ہاسپٹل آگ واقعے کی تحقیقات کے لیے 70 سالہ سابق سیکٹری داخلہ شاہد خان نے انکوائری شروع کر دی۔ شاہد خان صاحب نے 10 سال قبل صحت کے مسائل کی وجہ سے سیکٹری داخلہ کے عہدے پر مزید کام کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اللہ شاہد خان کو بھی صحت دے کہ وہ ہسپتال واقعے کی انکوائری جلد مکمل کر سکیں۔ جس شخص نے 10 سال پہلے ایک عہدہ اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ ان کے صحت کے مسائل ہیں، 10 سال بعد ان کو انکوائری کمیٹی کا ہیڈ لگا دیا گیا ہے۔ رؤوف کلاسرا صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف صاحب کی پیمز ہسپتال میں اتنی بڑی انسانی ٹریجڈی کی انکوائری کرانے اور ذمہ داران کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کے کوٹے سے پلاٹ لینے اور بیچنے کے الزام میں انکوائری بھگتتے رہے، وہ اب خود انکوائری افسر مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اب کل کا ملزم فیصلہ کرے گا کہ آج کا ملزم کون ہے۔ واہ۔ اعزاز شہید صاحب کہتے ہیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے پیمز میں آتش زدگی کی انکوائری کے لیے شاہد خان نامی جس ریٹائرڈ سیکٹری کو ذمہ داری دی ہے، وہ سیکٹری داخلہ تھے تو انہیں اپنے زیر انتظام پولیس فاؤنڈیشن سے پلاٹ الاٹ ہوا، غالباً اسے کمرشل کروایا گیا اور پھر بیچ دیا گیا۔ نیب نے اس واقعے کی تحقیقات کا اعلان کیا، مگر بعد میں سب کلیئر۔ موصوف ذہنی طور پر اتنے تندرست ہیں کہ وزارت داخلہ کے سٹاف کو خود تشدد کا نشانہ بناتے رہے۔ اب وہ واقعے کی کیسی انکوائری کریں گے اندازہ کیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ وزیراعظم یہ پس منظر نہیں جانتے ہوں گے۔ اچھا، میں آپ کو بتاؤں کہ جو سی ڈی اے کا فائر بریگیڈ ڈپارٹمنٹ ہے اس نے اب کیا کچھ بتایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک تو سیکیورٹی عملے نے فائر بریگیڈ کے عملے کی ابتدائی کارروائی جب وہ پہنچے ریسکیو آپریشن کے لیے تو پیمز کے سیکیورٹی عملے نے رکاوٹیں ڈالی۔ پیمز میں آگ سے بچاؤ اور انسانی جانوں کے تحفظ کے جو انتظامات تھے وہ ناکافی تھے اور معیار کے مقررہ تقاضوں کے مطابق نہیں تھے۔ ہنگامی اخراج کے راستے باہر سے مستقل طور پر بند پائے گئے، جہاں سے ایگزٹ کرنا تھا ہنگامی طور پہ ان پہ تالے لگے ہوئے تھے انتظام، اور ساتھ ہی ہنگامی اخراج کے محفوظ راستوں میں رکاوٹیں موجود تھیں۔ جائے وقوع پر ہجوم کو مؤثر طریقے سے منظم کرنے کے انتظامات ناکافی پائے گئے۔ تو یہ صورتحال ہے، اور 3 سال میں 22 ارب روپیہ جو ہے وہ پیمز کو جو ہے وہ الاٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر اصل میں تو تحقیقات ہونی چاہیے کہ پچھلے 4 سال میں پیمز میں کون کون سی تقرریاں ہوئیں، کس معیار پہ ہوئیں، کس کرائٹیریا پہ ہوئیں، کس طرح سے کی گئیں، کتنے پیسے لے کے کی گئیں۔ کیا شہر اقتدار میں یہ زبانیں زیادہ عام نہیں ہے کہ پیمز میں فلاں عہدہ اتنے کا ہے، فلاں عہدہ اتنے کا ہے، فلاں اتنے پیسے دے کے لگا ہے، فلاں اتنے پیسے دے کے لگا ہے؟ تو اس کی انکوائری کروائیں نا، بتائیں کہ کس معیار پہ کس نے لگایا، کس طرح سے لگایا، کیا معیار تھا، کیا اس معیار پہ پورے اترتے تھے جو لوگ لگائے گئے، اور کتنی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی، اختیارات کا استعمال کیسے ہوا، کتنے فنڈ کیوں روکے گئے اور کیوں جاری کیے گئے، یہ سارا کچھ کس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ جب تک اس کی تحقیقات نہیں کی جائے گی تو اصل چیز سامنے نہیں آئے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ پنڈی کے ہسپتالوں کے حوالے سے خبریں آ گئی ہیں کہ وہاں بھی بڑے ہسپتالوں میں آگ سے نمٹنے کا کوئی جو ہے وہ اس طرح سے انتظامات نہیں ہیں۔ تو یہ مطلب پاکستان کے اس طرح کی صورتحال ہے۔ اگر اسلام آباد شہر اقتدار، جہاں مطلب آپ کا ایک طرح سے جی ایچ کیو بھی آپ کا شہر اقتدار میں، پنڈی اسلام آباد ایک ہی بات ہے، آپ کی سپریم کورٹ، آپ کی ہائی کورٹ، آپ کی قومی اسمبلی، آپ کی سینٹ، آپ کے تمام طاقتور لوگ، پورا ملک جہاں سے چلایا جاتا ہے، تو اگر وہاں پہ یہ صورتحال ہے تو باقی ملک کے اندر کیا صورتحال ہوگی؟ تو یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو یہ ساری چیزیں جو کچھ سامنے آ رہی ہیں ان کو ایک ریٹن اپلیکیشن کی صورت میں جو انہوں نے چیمبر اپیل کرنی ہے، کیونکہ جو رجسٹرار آفس نے عمران خان صاحب کی جلد ڈاکٹر عظمیٰ صاحبہ کی جلد سماعت کی درخواست جو مسترد کی ہے اس کے اوپر جو انہوں نے چیمبر اپیل کرنی ہے، تو اس چیمبر اپیل کے ساتھ یہ سارا کچھ لگائیں، بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو ایک کمپین چلانی چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو کمپین چلانی چاہیے کہ ہیلتھ کارڈ بحال کریں تاکہ سرکاری ہسپتالوں سے برڈن کم ہو، مریض پرائیویٹ ہاسپٹل میں جائیں۔ پورے پنجاب کے اندر دیکھ لیں، بچوں کو جو 64 شریف میں ایڈز ہوا، ہاسپٹل ایڈز بانٹ رہے ہیں، تو اور یہاں پہ دیکھیں جو جتنا بڑا کرپٹ ہے، جو جتنا بڑا چور ہے، جو جتنا بڑا ڈاکو ہے، جو جتنا بڑا ظالم ہے، جو جتنا بڑا غاصب ہے، اس کو اتنا بڑے تمغے دیے جا رہے ہیں۔ تو پتہ نہیں اب مصطفیٰ کمال کو کب جو ہے وہ تمغہ دیا جاتا ہے، اور باقی عوام کی تو کیا بات کریں۔
یہ اس سے بڑا ٹریگر پوائنٹ کیا ہو سکتا تھا کہ لوگ نکل آتے اپنے حق کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، لیکن مجال ہے کہ 500 بندہ بھی نکلا ہو، مجال ہے 50 بندہ نکلا ہو، پھر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ انقلاب کے لیے تیار ہیں۔ بھائی یہ حالت ہے پاکستان کے لوگوں کی۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ ہم ایک تماش بین قوم ہیں، ہم غیرت سے عاری ہیں، ہم ایک بے غیرت قوم ہیں جن کو اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کس طرح سے انسانی جانوں کی قیمت کتنی سستی ہو گئی ہے، کس طرح سے بچے جا رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے پچھلے 4 سال میں، اور کوئی نکلنے کے لیے تیار نہیں۔ سب کہتے ہیں کے پی والے نکلیں 2-2.5 لاکھ، اس حکومت کو گرائیں، گولیاں کھائیں، جانے دیں، ہمیں نہ نکلنا پڑے۔ تو ایسے تو پھر یہ نظام جو ہے وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ لیکن ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی، پہلے جب بھی کوئی سانحہ ہوتا تھا لوگ کہتے تھے سپریم کورٹ نوٹس لے، سپریم کورٹ نوٹس لے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا ہے کہ پاکستان میں 100% لوگوں کو پتہ ہے کہ جسٹس یحییٰ خان کتنے انصاف پسند ہیں، حاجی امین کتنا انصاف پسند ہے، آئینی عدالت کی کیا اس وقت سچویشن ہے، سپریم کورٹ کہاں کھڑی ہے۔ ایک بھی پاکستانی نے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ سپریم کورٹ نوٹس لے۔ یہ بہرحال ایک بہت ہی ایک اطمینان بخش بات ہے کہ پاکستان کے 100% لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت ہماری عدلیہ کی پوزیشن جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ذرا آتے ہیں جو میں نے عرض کیا تھا کہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے وہاں پہ پیمز کے بارے گفتگو کی۔ اب ان کے خلاف ٹاؤٹ جو ہیں وہ ایک منظم کمپین چلا رہے ہیں۔ انہوں نے باتیں کیا کی پتہ نہیں، اب آپ کو اس پہ کیا کہتے ہیں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہا کہ خدا ان پر اپنا قہر نازل کرے، نہیں اے خدا ان پر اپنا قہر نازل کر، کہو آمین۔ پھر علامہ راجہ ناصر عباس کہتے ہیں کہ یہ نالائکی نہیں، معصوم بچوں کا قتل ہے۔ پیمز میں قتل ہونے والے بچوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ پاکستان میں پیدا ہونا اب جرم بن چکا ہے۔ اگر آپ بولیں گے تو آپ مجرم ہیں اور اس جرم کی پاداش میں آپ کے سر پر گولی مار دی جائے گی۔ اگر آپ بولیں گے، آواز اٹھائیں گے تو آپ کے سینے میں گولی ماری جائے گی۔ پاکستان اب ایک قید خانہ ہے۔ یہ حکمران عوام کے مجرم ہیں اور خدا کے بھی مجرم ہیں۔ اللہ ان معصوم بچوں کے قتل عام کا ان سے انتقام لے گا۔ ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے بعد اب نومولود بچوں کی جانیں بھی یہاں محفوظ نہیں ہیں۔ خدایا پاکستان کی سرزمین پر ظلم بہت بڑھ چکا ہے، ہماری فریاد تیرے تک ہے۔ معصوم بچوں کی روحیں سوال کر رہی ہیں کہ ہمیں کس جرم میں مارا گیا۔ اگر آگ سے لوہے کی چیزیں پگھل گئی ہیں تو ان نازک پھولوں کے بدن کا کیا حال ہوا ہوگا۔ اے اللہ تو فرماتا ہے کہ میں طاقتور ہوں اور ظلم کا انتقام لیتا ہوں۔ پاکستان میں ظلم حد سے بڑھ چکا، ان ظالموں سے انتقام لے۔ سوچیں کہ یہ ہے وہ پاکستان، سوچیں یہ ہے وہ اس ہسپتال جہاں عمران خان کو لایا جاتا ہے۔ آپ خود تو اپنا علاج بیرون ملک سے کراتے ہیں، ان بچوں کے والدین کے لیے آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ وطن کی ہر چیز تباہ ہو چکی ہے۔ پاکستان سے روزانہ 80-90 لاشیں اٹھ رہی ہیں۔ شہباز شریف کیا تم نے اللہ کے پاس نہیں جانا؟ شہباز شریف خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ شہباز شریف تمہارے لیے اقتدار اتنا اہم ہے کہ خدا کی بارگاہ میں جو سوال ہونے ان کو بھی اہمیت نہیں دیتے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں ان ماؤں کو بھی قتل کیا جن کے پیٹ میں بچہ تھا۔ تم وہ لوگ ہو جو ماؤں کے پیٹ میں موجود بچوں کے بھی قاتل ہو۔ یہ حکمران عوام میں سے نہیں ہیں، یہ عوام کے لیے اجنبی ہیں، یہ قابض اور غاصب ہیں۔ یہ خون کو جتنا چھپانا چاہیں خون نہیں چھپ سکتا۔ میرا اپنے رب پر پورا ایمان اور یقین ہے ان پر خدا کا قہر نازل ہوگا۔ پاکستان کے عوام ان ظالموں کے لیے میدان خالی چھوڑیں گے تو مزید ظلم اور جرائم ہوں گے۔ اے اللہ دنیا بھر میں معصوم بچوں کے قاتلوں سے انتقام لے۔ یہ تو انہوں نے اس میں امریکہ کو بھی بد دعا دے دیا۔ FIR نہ ہو جائے علامہ صاحب پہ، کیونکہ امریکہ کو بد دعا دینا اس وقت بڑا پاکستان میں بہت بڑا جرم ہے۔ پھر علامہ صاحب کہتے ہیں کہ پاکستانیوں سے زندہ رہنے کا حق چھین لیا گیا ہے۔ پاکستان ایک زندان ہے، یہاں آپ کو زندگی نہیں مل سکتی۔ موجودہ سسٹم بے لباس ہو چکا ہے، موجودہ نظام برہنہ ہو چکا ہے۔ میڈیا کوریج پر پابندی لگا کے تم حقائق نہیں چھپا سکتے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ابھی اصل چیز دیکھنی ہوگی کہ آج PTI والے سپریم کورٹ جاتے ہیں نہیں جاتے، کل جاتے ہیں نہیں جاتے، کتنا دباؤ بڑھاتے ہیں۔ جو اس وقت سچویشن ہے، PTI اگر دباؤ بڑھاتی ہے تو جسٹس یحییٰ خان کو پہلے عمران خان کی درخواست لگانی پڑ جائے گی، کیونکہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بہت بات ہو رہی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان کے بیٹے بہت ایکٹیو ہیں، زلفی بخاری بہت ایکٹیو ہیں، اور یورپ میں کل مجھے اسکندر صاحب نے بھی جرمنی سے میسیج کیا ہوا تھا کہ بہت بڑا پروٹیسٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سلطان رانجھا صاحب وہ بھی بتا چکے ہیں کہ کتنا بڑا ایک پروٹیسٹ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی بہرحال ایکٹیو ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں کوریج ہے، دباؤ تو ان پہ بڑھے گا، لیکن انٹرنل دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس یحییٰ خان پر PTI کتنا دباؤ بڑھاتی ہے۔ جتنا دباؤ ان پہ بڑھائیں گے تو اتنا وہ کیس نہ بھی لگائیں تو کم از کم عوام کو پتہ تو چلے گا کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے جو عمران خان کو ہاسپٹل منتقل کرانے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی نیکسٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔